وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا اللہ اننی انا لکم منہ نذیر وبشیر. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے پیغام قرآن کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے 12ویں پارے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. 12ویں پارے کے اندر جن باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متنبہ فرمایا ہے اس کا پیغام آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت 6 سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے میں نے سورہ ہود کی پہلی 2 آیت کریمہ کی بھی تلاوت کی جو 11ویں پارے کے آخری صفحے پر موجود ہے. تو گویا 12واں پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورہ ہود اور دوسرا سورہ یوسف. سورہ ہود مکی سورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 52 اس کا نمبر ہے، اور قرآن کریم کے ترتیب کے حساب سے 11ویں نمبر پر سورہ ہود ہے. اور اس سورت کا نام ایک نبی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے انبیاء کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم اور اس قوم پر آنے والے عذابات کا تذکرہ موجود ہے. تو اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا. اور اس سے پہلے جو سورہ یونس گزری ہے اس کے اور سورہ ہود کے مضامین تقریباً ملتے جلتے ہیں. سورہ یونس کے اندر بھی توحید پر گفتگو کی گئی ہے، رسالت پر گفتگو کی گئی ہے، آخرت پر گفتگو کی گئی، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کے قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تقریباً یہی باتیں یہاں بھی ملتی ہیں. سورہ ہود کی بڑی فضیلت. سورہ ہود ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور بڑے تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور سورہ ہود کے جو مضامین جو ٹاپکس ہیں اور جن اقوام کا اور جن قوموں کا ذکر ہمیں سورہ ہود میں ملتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آنے والے جو عذابات ہیں، جو سزائیں ہیں، ان تمام عذابات اور ان واقعات کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کا ایک بڑا حصہ واقعات اور قصوں پر مشتمل فرمایا ہے. اور ان واقعات اور ان قصوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عقل رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے ان تمام واقعات اور قصوں میں اور یہ گزری ہوئی قوموں کی تاریخ میں عبرت
آپ علیہ السلام پر جب بڑھاپا طاری ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا، اور تفسیر القرآن کتاب تفسیر القرآن کے تحت اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے ہود نے، واقعہ نے، مرسلات نے، عما يتساءلون اور اذا الشمس كورت، یعنی ان تمام صورتوں کا نام آپ ذکر کرتے ہوئے فرمایا شیبتنی، مجھے بوڑھا بنا دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات کا ذکر، ان صورتوں کے اندر پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات دنیا میں کیسے کیسے آئے، قوم نوح پر کیسا عذاب آیا، قوم سمود پر، قوم صالح پر، قوم عاد پر، قوم ہود پر، ان تمام عذابات کا ذکر کے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے جو نشانیاں ہیں اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو انسان کے نفسا نفسی کا دن ہوگا، انسان کے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن کے واقعات کا بڑا تفصیلی ذکر ان صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندوں کا ذکر ہے جنہوں نے وقت کے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا اور نتیجے میں ان کی ہلاکت اور بربادی کا وہ ذریعہ بن گئے۔ لہٰذا یہ سورہ ہود ہے، ہمیں سورہ ہود کو بڑے غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، الف لام را، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کتاب حکمت آیاتہ، یہ کتاب جو بڑی حکمت والی اور بڑے علم والی اور جس کے اندر حکمت والے کے جانب سے حکمتیں نازل کی گئی ہیں اور اس کی آیتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے مظاہرات ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان تمام چیزوں کی تفصیلات کس کے طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اس کی جانب سے اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت بتائی گئی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ بجا لاؤ، اس لیے کہ وہی تمہارا معبود برحق ہے۔ قرآن میں مختلف جگہ پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایکتا ہے، اور اس کی عبودیت کے اندر، اس کے معبودیت کے اندر کسی قسم کی کوئی ملن، کوئی ساتھی نہیں بن سکتا ہے، کوئی ساجی نہیں بن سکتا ہے، کوئی شریک نہیں بن سکتا ہے، کوئی پارٹنر نہیں بن سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا، فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے درمیان نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام تم کو ڈرانا ہے اللہ کے عذابات سے، میرا کام تمہیں خوشخبریاں سنانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا۔ اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، 12ویں پارے کے اندر 16 رکوع اور 170 آیتوں پر مشتمل یہ پارہ موجود ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی گفتگو کی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص صفت رزاقیت کا تذکرہ کیا گیا کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، کسے صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، بلکہ زمین اور آسمان اور سمندر اور پہاڑوں کے درمیان رہنے والی ہر قسم کی مخلوقات، وما من دابۃ فی الارض،
दाब्बा यानी जितने किस्म के चौपाए हैं, रेंगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले, कूदने वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 1000 पैर वाले किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं, उन सब की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है। इंसान ये समझता है कि रिस्क की जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझ पर नहीं बल्कि मेरे रब पर है, मुझ पर नहीं बल्कि मेरे रब पर है। आज मुस्लिम समाज के अंदर जो अकीदे का बिगाड़ है, उनमें से एक अकीदे का बिगाड़ ये भी है, हम ये समझते हैं कि अगर हमारे खाने के अंदर, हमारे दस्तरखान में 1 से 2 4 लोग शरीक हो जाएं तो हमारा खाना कम हो जाएगा, हमारा रिस्क कम हो जाएगा, हमारे कारोबार में नुकसान होगा, फुला फुला। और हमारा पूरा भरोसा कारोबार पर, जॉब पर, अपने सलाहियत पर, अपने टैलेंट पर अड़ा हुआ है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया दाब्बतिन फिल अर्ज़, जमीन पर जितनी किस्म की मखलूकात है, उन तमाम मखलूकात के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला। सिर्फ समंदर के अंदर जितनी मखलूकात पाई जाती हैं, बहुत सारे लोगों के कहने के मुताबिक जो है, सिर्फ समंदर में पलने वाली मखलूकात 18 लाख से जायद मखलूकात सिर्फ समंदर की दुनिया में रहती है। आप देखते हैं मुख्तलिफ वीडियोस कभी कभार वायरल हो जाते हैं कि कैसी कैसी मछलियां रहते हैं, कैसे कैसे कीड़े रहते हैं, कैसे कैसे जानवर रहते हैं। तो 18 लाख किस्म की मखलूकात सिर्फ समंदर के अंदर है, तो आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर मखलूकात का एक वसी जाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वयअलम मुस्तक़र्रहा, हमें आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा वो रब जो हम माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, पहले दिन से लेकर हम दुनिया में आने के आखिरी सेकंड तक हमें माँ के पेट में हमारी ग़िज़ा का इंतजाम करता है, हमारे माँ के पेट में हमें खाने का इंतजाम करता है, हमारी क़ुव्वत का और हमारी ताकत का, हमारी सेहत का, हर किस्म के चीज़ों का इंतजाम हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रख छोड़ा है। वयअलम मुस्तक़र्रहा, माँ के पेट में हो कि दुनिया की जिंदगी के अंदर हो। क्या वो रब माँ के पेट से बाहर आने के बाद जहां बहुत सारे असबाब को उसने मुहैया फरमाया है, क्या वहां हमें वो भूखा रखेगा? नहीं मेरे भाइयों, बस हमारी ये कमजोरी है, हम ये समझते हैं कि हम जो है हम खुद रज़्ज़ाक़ हैं, हम खुद रोजी रोटी के मालिक हैं। नहीं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं देता है जब तक कि उसकी जिंदगी का आखिरी दाना और आखिरी घुट खत्म ना हो। इंसान अपने साथ 2 चीजें लेकर चलता है, एक मौत और एक रिस्क लेकर चलता है। जहां भी जाता है न रिस्क उसका पीछा छोड़ता है, न मौत उसका पीछा छोड़ती है। ये दोनों चीजें लगे हैं। आखिरी लम्हे तक भी अगर उसके हक में खाना पीना है तो खाएगा। कितने वाकयात देखते और सुनते हैं, जैसे ही फोन आता है तो हम क्या कहते हैं, अभी हम दोनों ने मिलकर चाय पिया, अभी हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, अभी हम दोनों ने मिलकर एक साथ इफ्तार किया। वही इफ्तार आखिरी इफ्तार था उसकी जिंदगी का, वही चाय का आखिरी घुट उसके लिए आखिरी घुट था, वही चावल का आखिरी दाना उसकी किस्मत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिखा था। इतना याद रख लेना चाहिए कि इंसान जितना भी कमा ले उतना ही खाएगा जितना उसकी तकदीर में लिखा गया है। इंसान कुछ भी ना कमाए तब भी वो उतना ही खाएगा जितना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हक में लिखा है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वो मुस्तौदिअहा, यानी कब्र की जो जिंदगी है, जन्नत की जो जिंदगी है, जहन्नम की जो जिंदगी है, इन तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानता है। वयअलमु, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदिअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, अल्लाह ने आखिर में कह भी दिया कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, तमाम की तमाम चीजें इस किताब मुबीन के अंदर मौजूद। इस किताब मुबीन के अंदर, मुबीन का मतलब वाज़ेह, वाज़ेह, बिल्कुल रोशन, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है इसके अंदर डाउट नहीं है, शक नहीं है, बात समझ में नहीं आने वाली नहीं है। बल्कि जैसे अगर अभी इस वक्त मैं कहूं ये रात है तो आप बोलेंगे बेशक ये रात का हिस्सा है, ये रात है। अगर मैं कहूं कि सूरज तुलू हो रहा है तो आप सब मेरा इनकार करेंगे। लेकिन कुरान मजीद के अंदर इससे कहीं ज्यादा रोशन अंदाज में पूरी तरह खोल खोल कर बयान किया गया है। बहरहाल उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक़ आसमान और ज़मीन का तज़किरा किया कि अल्लाह ताला जो है आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा फरमाया
اور اللہ کا عرش کہاں ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ دنیا کی جو زندگی دی گئی، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون بہتر اعمال والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آزمائش کے اندر مبتلا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا کھلا چیلنج کیا گیا ہے آیت اللہ تبارک و تعالی نے آیت 13 کے اندر کہ قرآن مجید جو ہے جس کے بارے میں مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ام یقولون افترا، اگر یہ کہتے ہیں کہ تم نے افطرا یعنی اپنی جانب سے اس کلام کو گھڑ لیا ہے اے محمد، تو آپ فرما دیجئے قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر میں نے گھڑا ہے نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق تو پھر میرا یہ اعلان ہے، میرا یہ چیلنج ہے تمہارے لیے، قل فأتوا، تو لے آؤ، تم بھی لے آؤ، بعشر سور مثلہ، اس جیسے 10 صورتیں لے کر آؤ، مفتریات تم بھی گھڑ کر لے کر آؤ۔ اور یہاں تو میں اکیلا ہوں جو تم کہتے ہو کہ میں نے گھڑ لیا ہے، اب تمہارے لیے اس بات کا چیلنج بھی ہے اور کھلا میدان بھی کھلا کر دیتا ہوں، کیا ہے؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اکیلے نہیں، اس جیسے صورتوں لانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر تم جتنی طاقت لگا سکتے ہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو، مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو کہ یہ من گھڑک ہے، خود نے اپنی جانب سے گھڑ کر اللہ کی نسبت جوڑ دیے ہیں، تو تم اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ ایسا نہ اس دور میں ہوا، نہ آج ہوگا، نہ قیامت کی صبح تک ہوگا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تبارک و تعالی نے آیت 133 کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے آسمان اور زمین کے تمام غیب کا علم ہے اور تمام کے تمام چیزوں کو اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ ہود میں قرآن کریم کی عظمت، توحید کے دلائل اور رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں کی رسالت کا اثبات پیش کیا گیا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے لیے مختلف دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں، اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ قرآن کے ساتھ کھلا چیلنج کیا گیا۔ توحید کے دلائل کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جن و انس جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ یہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی دلیل پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے رسالت کے تذکرے کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کی رسالت کو حق والی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 7 انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد حضرت نوح کے بعد جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 12 دعا کی اور ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے کہ ان کی بیوی بھی جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور فرشتوں نے آ کر بشارت دی تو فضحکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنس پڑی کہ اس بڑھاپے کی عمر میں جبکہ ہڈیاں وغیرہ سب کچھ جو ہے گل چکے ہیں، کیا ایسی حالت میں بھی اللہ مجھے بیٹا دے گا؟ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی دے سکتا ہے اور کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ نہ صرف بیٹے کی بشارت بلکہ بیٹے کا نام اسحاق اور بیٹے کے نام کے ساتھ ساتھ بیٹے کا مقام بھی بتایا گیا کہ اسحاق بھی جو ہے نبی بننے والے ہیں، یہ واقعہ یہاں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور مختلف واقعات کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کی قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے عذابات نازل فرمایا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے، سورہ یوسف جو ہے مکی صورت ہے اور اس کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں اور سورہ یوسف کے ترتیب کے نزول کے حساب سے جو ہے اس کا نمبر 53 ہے اور قرآن میں ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 12 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت ساری چیزوں کا اشتراک ہے،
بہت ساری چیزیں دونوں کے درمیان ملتی جلتی ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم اور ان کے بھائیوں کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے درمیان بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا A to Z واقعہ جو ہے بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک اسی ایک سورت کے اندر موجود ہے۔ دوسری سورتوں میں حضرت یوسف کا نام تو لیا گیا ہے مگر واقعہ ذکر نہیں ہے، مگر مکمل واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اسی ایک سورت کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا الف لام را، الف لام را یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح اور کھلی کتاب کی نشانیاں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو فصیح اور بلیغ زبان عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل حاصل کر سکو، عقل مند ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، حقیقت میں قرآن جو ہے ماضی یعنی جو گزرا ہوا دور ہے اس کے واقعات بھی اس لیے ذکر کرتا ہے کہ حال کی زندگی کے اندر ہم سدھار لائیں۔ ہمارا جو پریزنٹ ایئر چل رہا ہے، ہماری حالت اس وقت کی جو زندگی چل رہی ہے، اس ماضی سے سبق سیکھ کر ہم آگے کے حال کو بہتر بنائیں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنائیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان واقعات کو ذکر فرمایا۔ اور حضرت یوسف کے قصے کو اللہ نے کہا احسن القصص، احسن القصص بہترین قصہ ہے، تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اور اس قصے سے آپ واقف نہیں تھے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان قصوں کے ذریعے تمام کی تمام چیزوں کو واضح فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کے مانند ہے، اور حضرت یوسف بچپن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11ویں نمبر پر پیدا ہونے والے بیٹے ہیں، 12 ان کے بچے تھے، 12 سے 11ویں نمبر پر یہ ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 کوکبہ، کہ 11 ستارے، 11 تارے اور چاند اور سورج جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور اس طرح کے خواب کی تعبیروں سے اور مقام تعبیر سے جو ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام سے واقفیت تھی، تو اس لیے حضرت یعقوب نے ایک بات اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے اس خواب کا تذکرہ تو اپنے بھائیوں سے نہ کر، اپنے بھائیوں سے نہ کر، اس لیے کہ بھائیوں کے درمیان اگر شیطان حائل ہو جائے تو پھر انسان، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے تجھے کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ چھوٹے تھے فلاں، اور ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے واقعات کا خلاصہ بتا کر میں اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان محبت ایک سا ہونی چاہیے، کم اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہماری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جائے گی اور احساس کمتری کا شکار بھی ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان اور ہمارے گھروں میں یہ چیز موجود ہے، بچہ جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بنتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اب گھر میں میری کوئی ویلو نہیں ہے، مجھے پوچھنے والے نہیں ہے، میرے کھانے کے بارے میں مجھے فکر کرنے والے نہیں ہیں، میرے کپڑوں کے بارے میں مجھے فکر کرنے والے نہیں ہیں، صرف بہن کی طرف ابا کا رجحان ہے، صرف امی جو ہے صرف چھوٹے بھائی ہی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس طرح کا ذہن بنتے بنتے باپ کا اور ماں کا باغی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سورہ یوسف کے ذریعے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد کے درمیان جو ہے ہم یکسانیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔
دوسری چیز کامیابیوں کا تذکرہ کسی کے سامنے فوراً نہیں کرنا چاہیے. ہاں بھائی آج 1 لاکھ کا کاروبار ہو گیا, ہاں ہمارا بچہ جو ہے فرسٹ کلاس آ گیا, ہاں ہمارے بچے کو فلاں جاب مل گئی. یہ خوشی کے جو چیزیں ہیں فوری طور پر ہم ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ظاہر کرنے سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے, نقصان زیادہ ہو جاتا ہے, حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں, دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. غیروں کی بات نہیں, جیسے یہاں حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کے اندر جلن کے اندر مبتلا ہوئے اور نتیجے میں کیا کیے, باپ کو جھوٹ بولا, لے گئے کھیلنے کے بہانے اور کنویں میں ڈال دیا معصوم سے یوسف کو. اور آج بھی ایسا بہت سارے بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ چچا جو ہے اپنے بھتیجی کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکا, نتیجے میں چچا بھتیجے کا قتل کر دیا, اور بھتیجا جو ہے چچا کی ترقی کو نہیں دیکھ سکا, باپ کی دشمنی میں چچا کو مار دیا. یہ تمام واقعات ہوتے ہیں. اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حسد جو ہے یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے, اور حسد جو ہے بہت بڑا گناہ ہے جو نیکوں کو ختم کر دیتا ہے. حسد کی آگ میں جلنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دولت دے گا, وہ نعمتیں دے گا. دوسرا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ساری زندگی صبر اور شکر کی زندگی ہونا چاہیے. باپ سے چھڑا دیے گئے, کنویں میں ڈال دیے گئے, صبر کی زندگی, کنویں سے نکالے گئے تو خوشی کا ماحول نہیں ملا بلکہ بازار مصر کے اندر جو ہے فروخت کیے گئے. سوچئے کہ ایک وقت کا ہونے والا نبی اور 12 بھائیوں کا ایک بھائی جو ہے اور وقت کے نبی کا بیٹا بازار میں اس کو غلاموں کی طرح بیچا جا رہا ہے, لیکن صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ بھی زندگی گزارتے ہیں. اور پھر بیچے جانے کے بعد ایک ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہر قسم کی سہولیات میسر تھی, عیش و آرام تھا, لیکن نہ انہوں نے رب کو بھولا نہ اپنی ماضی کی زندگی کو بھولا بلکہ صبر اور شکر کی زندگی گزارا. اور پھر جب جوان ہوئے تو ایک ایسا موقع آیا کہ بدنامی کا موقع آیا, بدکاری کی دعوت دی گئی, مگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامانی کو بچانے کے لیے اور جس کے گھر میں ہیں اس کے احسان کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی پاک دامنی پر قائم رکھنے کے لیے اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے اگر مجھے جیل جانا پڑے کوئی اور مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں. اور نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, تقریباً 9 سے 10 سال جیل کے اندر زندگی گزاری انہوں نے, اور وہاں بھی جو ہے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا, صبر اور سکون سے رہے اور تمام ساتھیوں کا حق ادا کرتے رہے. جیل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا معاملہ پیش کیا اور وہاں بھی توحید کی دعوت دیتے رہے. مصیبت میں, پریشانی میں, ہر حال میں ہمیں توحید کی دعوت دے رہا ہے, صبر اور شکر کی زندگی گزارنا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے کے بعد مصر کے جو ہے خزانے کے وزیر بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے. آپ کے خاندان والے, آپ کے چچا وغیرہ دشمن بن گئے. ابو جہل, ابو لہب آپ کے دشمن بن گئے, انہوں نے کنویں میں ڈالا اور انہوں نے شب ابی طالب میں بند کرا دیا. انہوں نے کنویں میں ڈالا, انہوں نے اس قدر تکلیف پہنچائی کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بیکاٹ کیا, انہوں نے بھی بیکاٹ کیا. نبی نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے آئے تو مصر کے خزانے کے مالک بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف آنے کے بعد, مکہ فتح ہونے کے بعد سارے کے سارے قبائل اور سارے ممالک کی حکومت اور سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس آ کر پڑی رہی. گویا خلاصہ کلام میں ہی ہے, صرف سورہ یوسف کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. صرف سورہ یوسف کے اندر عبرت اور اسباق جو ہمیں ملنے والے ہیں, ایک کتاب ہے جس کے اندر 100 اسباق لکھے گئے ہیں, 100 پوائنٹس لکھے گئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے. ان چند لمحات کے اندر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یا سورہ یوسف یا 12ویں پارے کا خلاصہ آپ سے کہاں پیش کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی میں اخلاق کو اور اعلیٰ کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو قصے اور جو واقعات قرآن مجید میں سنتے اور سناتے ہیں, اے اللہ
اللہ ان انبیاء علیہ السلام اور آپ کے نیک بندوں کی عادت اور اطوار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس تاریخ کے ذریعے اس قرآنی آیات کے ذریعے اللہ ہمارے ہمارے حال کو بہتر بنانے اور ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے ہمیں تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ حسد جیسی بری صفت سے دشمنی جیسی نفرت جیسی کینہ جیسی کپٹ جیسی اور ان تمام گندگیوں سے اللہ ہماری زندگیوں کو اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجئے اللہ ایک دوسرے کا بھائی بن کر ایک دوسرے سے محبت ہمدردی غمخواری الفت بھائی چارہ انسانیت کے نام پر جینے والا ہمیں بنا دیجئے اللہ ہمارے درمیان بہترین اخلاق پیدا فرما دیجئے اللہ نبی علیہ السلام جو باعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اللہ ہم ان کے امتی ہیں اللہ ہمارے اندر بھی وہ اخلاق پیدا فرما دیجئے اللہ ہر جگہ ہر حال میں آپ کا صابر اور شاکر بندہ بن کر آپ کی توحید کی دعوت دینے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی پاک و صاف فرما دیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہ اس وقت ہندوستان کے اندر اللہ آئے دن ہر دن اے اللہ ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اے اللہ ہندو مسلم فسادات کے نظر ہو رہا ہے اللہ تیرے بندے اللہ تیرے انسان آپس میں لڑ جھگڑ کر اے اللہ ایک دوسرے کا خون اور خرابہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما اللہ جو ظالم ہے اللہ ان کے حق میں ہدایت عطا فرمائیے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ ان ظالموں کے حق میں آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے ظلم کے اندر انہیں نیست و نابود فرما دیجئے اللهم شتت شملهم ودبر ديارهم ومزق جمعهم وفرق بينهم اللہ ان کے درمیان انہیں خود جو ہے ہلاک اور برباد فرما دیجئے اللہ ان کی زندگیوں میں زلزلے پیدا فرما دیجئے اللہ ان کی اجتماعیت کو ختم فرما دیجئے اللہ ان کو آپس میں لڑا جھگڑا کر ختم فرما دیجئے اللہ آپس میں ان کے درمیان نفرتیں پیدا فرما دیجئے اللہ مومنوں کے درمیان اللہ الفت اور محبت فرما دیجئے وَأَلَّفَ بَيْنَ اللہ ہم تمام مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجئے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے مدارس کی حفاظت فرمائیے اللہ مومنوں کے مرد اور خواتین کے خون کی حفاظت فرمائیے ان کی جان کی حفاظت فرمائیے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے ان کے مال و دولت کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ان تمام ہونے والے مظالم پر اے اللہ آپ ان کے ظلم کے اندر انہیں ختم فرما دیجئے اللہ ان کے ناپاک منصوبوں میں انہیں ختم فرما دیجئے اے اللہ مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر اللہ ان کے جو جھنڈے نصب کر رہے ہیں اللہ انہی جھنڈوں کے اندر انہیں دفن فرما دیجئے اللہ انہیں ہلاک کر دیجئے اللہ جہاں جہاں کھڑے ہو کر یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ انہی روڑوں پر انہیں ہلاک اور برباد کر کے چھوڑ دیجئے اللہ آپ جو ہے ظلم کے ساتھ کی جانے والی حکومتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں اللہ آپ ان ظالموں کو برداشت مت کیجئے اللہ ہم مسلمان اللہ مجبور ہیں بے کس ہیں مظلوم ہیں اور اللہ ہم بڑی بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ آپ ہمارے اندر طاقت اور حوصلہ عطا فرمائیے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائیے اللہ ہمیں قوت عطا فرمائیے اللہ آپ ہمارے حامی بن جائیے اللہ آپ ہمارے ناصر بن جائیے اللہ آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ آپ ہی کے دربار میں ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ ہمارے ان ہاتھوں کی علاج رکھ لیجئے اللہ ہمارے معصوم بچے آمین کر رہے ہیں اللہ ان کی آمین کو قبول فرمائیے اللہ ہمارے بزرگوں کی آمین کو قبول فرمائیے اللہ ہمارے خواتین کے آمین کو قبول فرمائیے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی توحید کی دعوت دینے والا آپ کے بندوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے والا بنا دیجئے آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواب ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ